اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستان گرامی سے قدر، جیسے آپ تمام احباب کو اس بات کا عمومی علم ہے کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ جب بھی میلاد النبی کا مہینہ آتا ہے تو کچھ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوال گردش کرتا ہے، یہ سوال دوڑتا ہے کہ آیا نبی نور ہے یا بشر ہے؟ برادران اسلام، تو آج جس موضوع پر بات ہوگی وہ ہے بشریت مصطفیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 16 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 کے اندر ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، یوحی الیہ، لیکن میری طرف وحی کی گئی ہے۔ دوستان گرامی کی قدر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا مرتبہ اپنی بشریت اور بندگی کا اعلان فرمایا۔ اعلان کرنے کی وجہ کیا تھی؟ حضور نے کیوں اعلان فرمایا کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر دو معجزوں کو دیکھا، نمبر ایک کہ بنا باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، نمبر دو کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کے پاس جاتے تو کہتے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا، وہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ جب یہ دو معجزوں کو دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بول دیا۔ آپ احتیاطاً اندیشہ اس بات کا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے ماننے والوں نے، مسلمانوں نے تو صدہا حضور علیہ السلام کے معجزات دیکھے ہیں۔ کبھی حضور علیہ السلام کا اشارہ کر کے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دیکھا، کبھی حضور علیہ السلام کا گئے ہوئے سورج کو عصر کے وقت پر لانا دیکھا، کبھی حضور علیہ السلام کو پتھروں کی طرف اشارہ کر کے تو کلمہ پڑھتا ہوا دیکھا، کبھی حضور علیہ السلام نے درخت کو اشارہ کیا تو وہ درخت حضور علیہ السلام کے قدموں میں آ کر جھک کر حضور کی ذات کے درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ دیکھا۔ برادران اسلام، کبھی حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے چشموں کا جاری ہونا دیکھا۔ یہ سارے معجزات دیکھے۔ برادران اسلام، اب اندیشہ اس بات کا تھا کہ کہیں حضور کو ماننے والے بھی حضور علیہ السلام کو کہیں خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ دیں۔ اس لیے رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں لیکن میری طرف وحی کی گئی ہے۔ دوستان گرامی کی قدر، اب ذہن کے اندر انسان ہونے کے ناطے یہ سوال گردش کرتا ہے، یہ سوال آ جاتا ہے کہ اب حضور علیہ السلام نے تو خود اعلان فرما دیا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ اب حضور نے خود اپنے آپ کو بشر کہہ دیا، ہماری مثل کہہ دیا، تو اب بات ختم ہو گئی۔ برادران اسلام، میں ایک مسجد کا امام، ایک مسجد کا خطیب ہونے کے ناطے میں اگر اپنے مقتدیوں کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں، یہ عرض کرتا ہوں کہ میں جاہل ہوں، ان پڑھ ہوں، گوار ہوں، کیا میرے مقتدی مجھے جاہل، ان پڑھ، گوار کہیں گے؟ ہرگز نہ کہیں گے۔ یہ میری عاجزی اور انکساری ہے اگر میں اپنے آپ کو جاہل، ان پڑھ کہہ رہا ہوں۔ برادران اسلام، حضور علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو بشر کہا۔ اگر اس نقطے کو اگر آپ ذہن کے اندر رکھیں تو آؤ اس آیت کی تفسیر کے اندر چلتے ہیں۔ حضرت سید ہاشمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ کل کہہ کر رب کائنات نے اپنے محبوب کو فرمایا، محبوب آپ فرما دیجئے، کیا رب یہاں پر خود کہتا کہ اے محبوب تو ان کی مثل بشر ہے تو کیا قرآن نہ بنتا؟ کیا رب کا فرمان نہ بنتا؟ کیا رب کا حکم نہ بنتا؟ کیا شریعت نہ بنتی؟ کیا حکم الہی نہ بنتا؟ بن جاتا۔ لیکن رب کائنات نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے لفظ کل کہہ کر کیوں کہلوایا ہے؟ برادران اسلام، اگر کوئی کہے کہ رب نے اپنے محبوب کو مخاطب فرمایا ہے تو میں اسے کہوں گا میری عقل اور وجدان یہ کہتا ہے، میری محبت، میرا عشق اور وجدان یہ کہتا ہے کہ جب رب اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو مخاطب کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الرسول، کہتا ہے یا ایھا المدثر،
کہتا ہے یا ایھا المزمل، کہتا ہے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، کبھی کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کبھی کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کبھی کہتا ہے یاسین، کبھی کہتا ہے طٰہٰ۔ برادران اسلام، لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر بشریت کی مصلیت بیان ہو رہی ہے۔ رب کائنات نے کیوں اعلان فرمایا ہے؟ کل اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کیونکہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے سے صحابہ اکرام کو پتہ چل جائے گا، صحابہ اکرام سمجھ جائیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری مثل بشر کیسے ہے۔ صحابہ اکرام یہ سمجھ جائیں گے کہ ہم زمین پر چلتے ہیں، ہم فرش پر چلتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے ہیں تو عرش سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام سمجھ جائیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری مثل بشر کیسے ہیں۔ برادران اسلام، ہمارے جسم سے جب پسینہ آتا ہے تو بدبو آتی ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسینہ آتا ہے تو خوشبو آتی ہے۔ جب صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنا ہوتا تو جس گلی سے خوشبو آ رہی ہوتی اس خوشبو کو سونگتے سونگتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں پہنچ جاتے۔ صحابہ کرام یہ سمجھ گئے کہ حضور ہماری مثل بشر کیسے ہیں، ہماری انگلیاں کٹ جائیں تو خون نکل آتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی سے خون نہیں بلکہ چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام سمجھ جائیں گے کہ حضور ہماری مثل بشر کیسے ہیں۔ ہم اپنے بیٹے کو اشارہ کریں، ہمارا بیٹا ہمارے کہنے پر نہ آئے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب درختوں کو اشارہ کرے، درخت حضور کی ذات پہ درود پڑھتے ہوئے حضور کے قدموں میں آ جائیں۔ صحابہ اکرام یہ سمجھ جائیں گے کہ حضور ہماری مثل بشر کیسے ہیں۔ ہم اگر کسی چیز کو اشارہ کرے، وہ چیز ٹس سے مس نہ ہو، وہ اپنے جگہ سے ہلے نہ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کرے تو گیا ہوا سورج عصر کے وقت پر واپس لوٹ کے آ جاتا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کریں تو مٹھی کے اندر کنکر بھی کلمہ پڑھ جاتے ہیں۔ حضور ہماری مثل بشر کیسے ہیں؟ برادران اسلام، کہ اگر ہم شادی کریں تو ہماری بیویاں کسی کی بیٹیاں ہیں، کسی کی بہنیں ہیں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام شادی کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں کسی کی بیٹیاں نہیں ہیں، کسی کی بہنیں نہیں ہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں تمام مومنین کی مائیں ہیں، تمام مومنوں کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں۔ برادران اسلام، ایمان سے بتائیں، اگر ہماری بیویاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کی جیسی نہیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی جیسی نہیں ہیں، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری مثل بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو سارے گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر مبعوث کرنے کی توجیہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، رب کائنات نے اعلان فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو نور بھی بنایا ہے، بشر بھی بنایا ہے۔ بشر اس وجہ سے بنایا ہے، بشر اس وجہ سے بنا کر بھیجا تاکہ میرے بندے تیری نقل کریں، تیری نقل کرتے کرتے عقل سلیم کو پہنچ جائیں۔ رب نے فرمایا محبوب تو شادی کر تاکہ میرے بندوں کو شادی کرنا آ جائے۔ رب نے فرمایا میرا محبوب تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بزنس کر تاکہ میرے بندوں کو بزنس کرنا آ جائے۔ رب نے فرمایا میرا محبوب تو عبادت کر تاکہ میرے بندوں کو عبادت کرنا آ جائے۔ رب نے فرمایا میرا محبوب تو تلوار اٹھا تاکہ میرے بندوں کو اپنے دین کی نصرت اور فتح کے لیے میدان جنگ کے اندر تلوار اٹھانا آ جائے۔ رب نے فرمایا لوگوں، یہ ساری باتیں دیکھ کر، میرے نبی کو زمین پر چلتا ہوا دیکھ کر، میرے نبی کو اپنے جیسا نہ کہنا۔ اگر میرا نبی زمین پر بھی چلتا ہے تو میرے نبی کو تم لامکان پر بھی چلتا دیکھنا۔ میرے نبی کا تم چاند اور سورج کو بھی اپنے جگہ پر لاتے ہوئے دیکھنا، سورج کو گئے اور سورج کو عصر کے وقت پر لاتا ہوا دیکھنا، چاند کو دو ٹکڑے کرتا ہوا دیکھنا۔ برادران اسلام، رب العالمین نے فرمایا جب تم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو
یہ ساری اداؤں کو دیکھو گے، یہ سارے معجزات کو دیکھو گے تو نبی کو خدا نہ سمجھو گے، اور جب تم حضور علیہ السلام کو لامکان پر چلتا ہوا دیکھو گے تو نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھو گے۔ برادران اسلام، اب ذہن کے اندر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، مثلیت کی آیت اور حدیث میں تعارض کی تطبیق کیا ہے؟ آیت مبارکہ کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں لیکن میری طرف وحی کی گئی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر تو اس کے برخلاف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 351 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں وصال کے روزے رکھنے سے منع فرمایا، تو مسلمانوں میں سے ایک بندے نے حضور علیہ السلام کی برگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں تو ہمیں منع فرما رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایکم مثلی، تم میں میری مثل کون ہے؟ بے شک میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ برادران اسلام، اس حدیث میں مثلیت کا انکار ہے، جبکہ مندرجہ ذیل بلا آیت میں مثلیت کا اسباب اور تعارض واضح ہو رہا ہے۔ دوستان گرامی قدر، ایک ہوتی ہے صفت عدمی اور ایک ہوتی ہے صفت وجودی۔ دوستان گرامی قدر، عدمی صفت کو اگر دیکھا جائے تو نبی خدا نہ ہونے میں ہماری مثل ہے، اور اگر وجودی صفت کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی کوئی صفت ہماری کسی صفت کی مثل نہیں ہے۔ دوستان گرامی قدر، رب کائنات نے ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ میں تمہاری، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تمہاری مثل بشر ہوں، یوحی الی لیکن میری طرف وحی کی گئی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، تو شاہ ہوبا تو جان جانا، اے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، مثال تیری جواب تیرا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔